بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے جو مسئلہ گزرا تھا باب حسن اسلام المرء، تو وہاں ایک مسئلہ چھوٹا سا باقی رہ جاتا ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لو پھر اس باب کے اوپر آتے ہیں۔ ذیلی مسئلہ یہ آیا تھا کہ اسلام لانے کی برکت سے کفر کے زمانے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، یہ مسلک احناف، مالکیہ اور شوافع کا ہے۔ حضرت امام مالک احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد آدمی کفر کے زمانے کے گناہوں پر توبہ کرے اور آئندہ توبہ کے مطابق عمل کرے، یعنی توبہ والی زندگی برقرار رکھے اور حتی الامکان صغائر اور کبائر سے بچتا رہے، تو اس کے کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، مقید مسلک ہے، جبکہ حنفیہ، مالکیہ، شوافع یہ سب حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کفر کی حالت کے تمام گناہ ایمان لاتے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک دوسرا مسئلہ رہ جاتا ہے کفر کے زمانے کی نیکی کا، کہ اگر کسی نے کفر والے زمانے کے اندر کوئی نیک کام کیا تو اس نیک کام کا ایمان لانے کے بعد کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اس سلسلے میں حدیث شریف میں ایک جملہ آیا ہے، اسلمت علی ما اسلفت من خیرن، یہ جملہ مشکاۃ شریف میں بھی پڑھا ہوگا، اسلمت علی ما اسلفت من خیرن۔ اس جملے کی روشنی کے اندر امام قرطبی، امام نووی، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ یہ سب اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کفر کے زمانے کے اندر اگر کسی نے نیک اعمال کیے ہیں تو ایمان لانے کے بعد اس کے تمام نیک اعمال اس کے اعمال نامے میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اس پر اجر اور ثواب ملے گا۔ اور بعض حضرات نے اس جملے کا مطلب کچھ اور بھی نکالا ہے، اسلمت علی ما اسلفت من خیرن، کہ تم ایمان لانے سے پہلے تمہارے اندر جتنے بھی اچھے اوصاف تھے، خصائل حمیدہ تھے، اوصاف جمیلہ تھے، وہ تمام اوصاف کے ساتھ تم ایمان لائے، اور جو اوصاف حمیدہ، خصلت حمیدہ تمہارے اندر اسلام لانے سے پہلے تھی، وہ اسلام لانے کے بعد بھی تمہارے اندر باقی ہے۔ دوسرا ایک مطلب یہ لیا گیا کہ جو خیر اور بھلائی تم نے کفر کے زمانے کے اندر کی تو اس پر تم نے ثنائے جمیل حاصل کر لی، یعنی لوگوں کی تعریف اور ثنائے جمیل تم نے اس پر حاصل کر لی۔ اور بعض حضرات نے ایک تیسرا مطلب نکالا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جو تم نے اچھے اعمال کیے، اچھے اوصاف کیے، وہی اعمال تمہارے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بن گئے، کہ ان اعمال کی برکت سے تم کو ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو گئی اور تم ایمان لے آئے۔ غرض یہ کہ
اس طرح کے کفر کے زمانے کے اعمال کا ایمان لانے کے بعد اعتبار کیا جاتا ہے اور اس کے اعمال نامے میں وہ لکھ دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اس پر اجر اور ثواب ملے گا۔ اب یہ جو ترجمۃ الباب چل رہا تھا، باب زیادت الایمان و نقصانی ہی، اس میں 2 آیتیں دلیل کے طور پر آ چکی، اب تیسری آیت وقال اليوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم دینکم ای شرائع الاسلامی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کے جمیع احکام اور شرائع کو میں نے مکمل کر دیا، اس کو تکمیل کے اوپر پہنچا دیا۔ شرائع احکام دین، اس کو تکمیل تک پہنچا دینا۔ اب استدلال آیت سے کس طرح کریں گے کہ آیت میں اکملت کا لفظ آیا ہے اور کمال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نقص بھی ہوگا۔ جب کسی چیز کے لیے کمال کا لفظ استعمال کیا جائے کہ بھئی یہ صاحب کمال ہے، تو کیا نتیجہ نکلا کہ ان کے اندر کچھ نقص بھی ہے۔ پہلے نقص تھا، آپ صاحب کمال بن گئے، تو لفظ کمال یہ متقاضی ہے نقص کو۔ اب جب نقص تھا اور کمال کو پہنچ گئے، گویا کمی زیادتی ہو گئی، اور کمی زیادتی ہو گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ثابت ہو گیا کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہو گئی۔ نقص کی 2 قسم ہیں، ایک نقص اختیاری ہوتا ہے، ایک نقص غیر اختیاری ہوتا ہے۔ نقص اختیاری کس کو کہتے ہیں؟ مثلا کوئی آدمی رات بھر گپ شپ میں مشغول رہا اور فجر کے وقت پر آنکھ لگ گئی اور سو گیا، یہ نقص اختیاری ہے اور مذموم ہے شریعت کی نظر کے اندر، ناپسندیدہ۔ دوسرا ہے ایک نقص غیر اختیاری، وہ شریعت کی نظر کے اندر مذموم نہیں ہے۔ ایک آدمی کوئی بڑا اونچا عمل کرنا چاہتا تھا لیکن بیماری آ گئی، سفر پیش آ گیا اور وہ عمل نہیں کر سکا، یہ نقص غیر اختیاری ہے اور وہ شریعت کی نظر کے اندر مذموم نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری یہ قول لائے فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، جب کمال میں سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی چیز کے اندر کمال ہے اور کمال میں سے آپ نے کوئی چیز چھوڑ دی تو اب اس چیز میں نقص پیدا ہو جائے گا اور کمی پیدا ہو جائے گی۔ کمال کا لفظ ہے، معلوم ہوا کہ نقص کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کا جذبہ عمل کے بارے میں بہت زوردار، بہت مضبوط، بہت پاورفل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی جو بات بھی آئے گی ہم عمل کریں گے، جتنے بھی احکام آئیں گے ہم عمل کریں گے۔ لیکن شریعت کی تکمیل ہی آہستہ آہستہ ہوئی، دھیمے 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 کر کے شریعت کی تکمیل ہوئی۔ اب آہستہ آہستہ کر کے شریعت کی تکمیل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس آیت کے نزول سے پہلے صحابہ کے ایمان میں نقص تھا، کمی تھی، یہ نہیں کہا جائے گا۔ جس زمانے کے اندر جو احکام نازل ہوئے صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھلائے، لہذا اس وقت کے اعتبار سے ان کا ایمان کامل ہے۔ مثلا سن وار ترتیب لو کہ ہجرت کا پہلا سال، تو ہجرت کے پہلے سال تک جتنے احکام نازل ہو گئے اس پر صحابہ کرام کا عمل ہے، اسی لیے جو ہے اس وقت صحابہ کا ایمان کامل کہا جائے گا۔
ہجرت کا 5واں سال ہے، تو اس وقت تک میں جتنی شریعت اور جتنے احکام نازل ہوئے اس پر صحابہ کرام کا عمل ہے، اس لیے ان کا ایمان کامل کہا جائے گا۔ غرض یہ کہ صحابہ کا عمل کا جذبہ کامل تھا کہ جو اللہ کا حکم آئے ہم عمل کریں گے، اس لیے شریعت کے مکمل ہونے سے پہلے بھی صحابہ کرام کا ایمان ایمان اکمل ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ جب تک جتنی شریعت نازل ہو گئی اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھلایا، اس اعتبار سے ان کے ایمان کے اندر کمال کہا جائے گا۔ جی یہ روایت کے اندر دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام ہے مسلم، اور یہی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری سے لی ہے۔ لہذا عجیب بات ہے کہ استاد کا نام بھی مسلم، شاگرد کا نام بھی مسلم، لیکن دونوں مسلم الگ الگ ہیں۔ شاگرد جو امام بخاری سے لے رہے ہیں وہ ہیں امام مسلم صاحب صحیح، اور جو آپ کے استاد ہیں وہ ہیں مسلم ابن ابراہیم ابو عمرو البصری۔ لہذا یہ دونوں مسلم ہیں لیکن دونوں مسلم الگ الگ ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث لی ہے، لیکن صحیح مسلم میں وہ روایت نقل نہیں کی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مسلم ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو اب حدیث بیان کی ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ اب حضرت قتادہ جو ہے تدلیس میں مشہور ہے، پھر یہاں ان آیا ہے، اور مدلس کا انا یہ کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری سند لا کر اس کی تلافی کر دیں گے۔ تو ان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج من النار، جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے نکالا جائے گا۔ معروف قرات پڑھو تو یخرج من النار، جہنم کی آگ سے نکلے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کے قلب کے اندر جو کے دانے کے برابر کوئی بھلائی ہو، وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہوگی تو جہنم کی آگ سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ پہلے جب یہ روایت گزری تب بتلا دیا گیا تھا کہ حساب کتاب ہو گیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اخیر کے اندر جو اہل ایمان جہنم میں باقی رہ گئے،
ان کو نکالا جائے گا. یہ ان کے بارے میں تذکرہ ہے جن کو اتقاء اللہ کا لقب دیا گیا کہ اللہ کے آزاد کردہ بندے. یہ ہے وہ. وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ. اور جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا اس آدمی کو جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے دل کے اندر گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہوئے. اب اس حدیث میں ایک بات غور کرو. معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو کا دانہ گیہوں کے دانے سے بڑا ہوگا، کیونکہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں حدیث میں. پہلے ایک بڑی مقدار بیان کی، پھر درمیانی، پھر بالکل چھوٹی مقدار. تو اب شعیر کو پہلے نمبر پر ذکر کیا. معلوم ہوا کہ اس زمانے کے اندر شعیر جو کا دانہ گیہوں کے دانے سے بڑا ہوتا ہوگا. اس لیے جو ہے یہ طرز حدیث شریف کے اندر اختیار کیا گیا. اور یہ ہے بھی کہ گیہوں کا دانہ، یہ تو آج کل جو ہائیبریڈ دانے آ گئے نا وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ورنہ جو دیسی گیہوں ہوتے ہیں وہ چھوٹا دانہ ہوتا ہے اس کا. اور جو عرب کا پکا ہوا وہ تھوڑا بڑا دانے کے اعتبار سے. اگرچہ جزاء الاعمال میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ بنو امیہ کے دور کے اندر ایک خزانہ پایا گیا کہ جس کے اندر گیہوں کے دانے ایک تھیلی کے اندر رکھے ہوئے تھے جو کبوتر کے انڈے کی سائز میں تھے گیہوں کے دانے. اور اس کے ساتھ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ یہ گیہوں کا دانہ اتنی بڑی سائز میں اس زمانے میں ہوتا تھا جب دنیا میں عدل و انصاف عام تھا. پھر جیسے عدل و انصاف گھٹتا گیا تو گیہوں کے دانے کی سائز بھی کم ہوتی چلی گئی. تو بہرحال تو اس زمانے کے اندر جو کا دانہ بڑا تھا گیہوں کے دانے کے مقابلے کے اندر. اور نکالا جائے گا جہنم کی آگ سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے دل کے اندر ذرے کے برابر کوئی بھلائی ہوگی. یہ ہے ذرے کے برابر بھلائی کا مطلب تصدیق قلبی آخری ڈگری کی بھی ہوگی تو بھی اس کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں بھیجیں گے. اسی لیے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی پر کوئی عمل نہیں کیا لیکن اس کے دل میں اللہ کی حقانیت ہے، رسالت کی حقانیت ہے، تو دیر سویرے بھی ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لایا جائے گا. یہ ہیں وزن ذرۃ من خیر کا مطلب کہ ذرے کے برابر آخری ڈگری کا معمولی سا ایمان بھی کسی کے دل کے اندر ہے اس کو بھی دیر سویرے اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں لائیں گے. کتنی بڑی اللہ کی مہربانی کی بات دیکھو. اب لفظ ذرہ کو ذرا سمجھ لو، یہاں کئی معنی کے لیے آتا ہے. نمبر 1، سورج کی شعاعوں میں نظر آنے والے باریک باریک ذرے، جیسے کہ کھڑکی سے سوراخ سے سورج کی شعاع آتی ہے تو اس میں کیسے باریک باریک ذرے نظر آتے ہیں، وہ ذرہ. نمبر 2، پیلے رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی، اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے. نمبر 3، مکئی کے دانے کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے. نمبر 4، ہاتھ پر غبار لگ گئی، آپ نے ہاتھ جاڑ دیا، اس کے بعد آپ کے ہاتھ کے اوپر جو رہ جاوے اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے. نمبر 5، چینا نام کا ایک غلہ ہوتا ہے، چینا بالکل باریک کودری جیسا ہے. اب تمہارے لیے تو دونوں چیز مجہول ہے، تعریفی مجہول بالمجہول، چینا بھی مجہول اور کودری بھی مجہول. کودری ایک غلہ ہوتا ہے بالکل باریک باریک. باجری دیکھی آپ لوگوں نے؟ باجری تو بس باجری کے دانے جیسا ہوتا ہے وہ چینا.
ایک دم چھوٹا چھوٹا، اور قودری بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ پہلے یہ چیزیں بہت ہوا کرتی تھی اور بڑی مفید ہے غذا کے اعتبار سے، جیسے کہ چاول، گیہوں، جوار، اس طرح یہ سب غلے ہوتے ہیں، چینا، قودری، اس طرح کی چیزیں، تو اس دانے کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، اقل الموزونات کو ذرہ کہا جاتا ہے، یعنی وزن کے اعتبار سے کم سے کم اقل الموزونات، یہ سب کے اوپر لفظ ذرہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بس یہ ہو گئی حدیث شریف مکمل۔ اب شعیر پہلے آیا، جو بڑا دانہ، پھر گیہوں آیا اس سے تھوڑا چھوٹا، پھر ذرہ آیا اس سے بالکل معمولی۔ کیا معلوم ہوا کہ کمی بیشی ایمان کے اندر ہوتی ہے، کوئی بڑے دانے کے برابر، کوئی درمیانی دانے کے برابر، کوئی معمولی سے ہلکے سے دانے کے برابر۔ تو اس طریقے سے جب دانوں کے اندر کمی بیشی تو تصدیق میں بھی کمی بیشی، اعمال کے اندر بھی کمی بیشی، اسی لیے ترجمۃ الباب زیادت الایمان و نقصان ہی ثابت ہو گیا۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب حدیث شریف سے ثابت ہو گیا۔ قال ابان ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدثنا قتادہ، ہم کو یہ حدیث قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ حدثنا انس، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث حضرت انس رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ دیکھو یہ دوسری جو لائے متابعت، اس کا فائدہ یہ اول کیا ہوگا کہ پہلی سند کے اندر قتادہ تو انس ہے، انا ہے وہاں پر، اور مدلس راوی کا انا یہ کمزور سمجھا جاتا ہے، اور یہ حضرت ابان کے واسطے سے جو لائے اس میں تحدیث کی صراحت ہے، حدثنا قتادہ حدثنا انس، تو دوسری سند کے اندر تحدیث کی صراحت ہے، اسی لیے حضرت قتادہ تدلیس کے اندر معروف ہونے کے باوجود یا جو ہے تدلیس نہیں کہی جائے گی۔ تو حضرت قتادہ تدلیس میں معروف ہے، لیکن چونکہ یہاں دوسری سند میں حدثنا کی صراحت ہے، اسی لیے یہاں پر تدلیس نہیں سمجھی جائے گی۔ ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ اوپر والا انا رفع ہو گیا ابان والے طریق کے ذریعے سے۔ دوسرا فائدہ سمجھو، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی تلامذہ ہیں، ان تمام تلامذہ کے اندر ہشام اتقن و احفظ ہے۔ ہشام رحمۃ اللہ علیہ اتقن و احفظ ہے، سب سے زیادہ حدیث قتادہ کو یاد رکھنے والے، محفوظ رکھنے والے وہ ہشام ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر قتادہ کے شاگرد ہشام والی سند کو ترجیح دی اور مقدم کیا۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا تھا نا کہ اوپر والی سند میں انا ہے اور دوسری سند میں تحدیث ہے، تو انا کے بجائے تحدیث والی سند کو مقدم کرتے امام بخاری، تو کرنا مقدم کرنے کی وجہ کیا، اوپر والی سند انا ہے، پھر بھی مقدم کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت قتادہ کے تلامذہ میں حضرت ہشام ایسے شاگرد ہے جو اتقن و احفظ ہے، اسی لیے اس سند کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدم کیا۔ تیسرا فائدہ کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان، ابان والی سند کے اندر لفظ خیر کے بجائے من ایمان ہے، اور ابھی جو سند آئی قتادہ عن انس، ہشام قتادہ عن انس، اس میں ہر جگہ من خیر من خیر من خیر آیا، اور اس سند میں کیا لفظ آتا ہے؟ من ایمان، اور ترجمۃ الباب میں بھی ہے بابو زیادت الایمانی و نقصانی ہی، تو اس دوسری سند میں لفظ ایمان آیا، اس کا ترجمۃ الباب کے ساتھ زیادہ جوڑ بیٹھتا ہے۔ اوپر والی سند میں کہنا پڑے گا کہ خیر بمانا ایمان، اور یہاں تو صراحتاً لفظ ایمان آیا۔ یہ تیسرا فائدہ ہوتا ہے اس سند کو لانے کا۔ جی
یہ روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے. ان رجلا من الیہود قال له، ایک یہودی آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا. کون ہے یہودی آدمی؟ تو شرح کہتے ہیں کہ یہ کعب احبار ہے. لیکن کعب احبار کو مراد اگر ہم لے لیں تو مراد یہ ہوگا کہ انہوں نے ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر کو یہ سوال کیا تھا. کعب احبار نے یہ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعب کے ایمان لانے سے پہلے کیا تھا. چونکہ کعب دور نبوت میں ایمان نہیں لائے، وہ خلافت راشدہ میں ایمان لائے ہیں. کیا سوال کیا؟ یا امیر المؤمنین. یہ دوسرا کنایہ آ گیا کہ یقیناً یہ سوال ایمان لانے سے پہلے انہوں نے کیا ہوگا. کہا اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو. اے امیر المؤمنین عمر، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو. اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی، یعنی یہودیوں کی جماعت پر، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی یعنی یہودیوں کی جماعت پر، یہودیوں کے مذہب پر، تو نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم یادگار بنا لیتے، تہوار بنا لیتے، خوشی کا دن منا لیتے. اب اس کے پس منظر میں چند باتیں سمجھو. پہلی بات یہ ہے کہ یہودی لوگ اپنے دین یہود کو دائمی مانتے ہیں، ابدی، کہ مذہب یہود ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نسخ ہونے کے لیے نہیں ہے. دوسری بات سمجھو، یہودی مذہب کو وہ آفاقی نہیں مانتے، یعنی تمام لوگوں کے لیے یہودی مذہب ہو، ایسا نہیں ہے. وہ لوگ یہودی مذہب کو نسلی مانتے ہیں، نسلی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے مانتے ہیں کہ اولاد یعقوبی ہی کے لیے یہ مذہب آیا ہے. اسی لیے آپ دنیا میں کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ یہودی لوگ مذہب یہود کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو یہودی بنا رہے ہیں، بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ کبھی نہیں سننے میں آئے گا. اسی لیے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہود مذہب تو ہمارے خاندان یعقوب، بنی یعقوب کے لیے خاص ہے. ابھی کچھ سیاسی عسکری مجبوریوں کے پیش نظر انہوں نے حبشی النسل لوگوں کو یہودیت کا سرٹیفکیٹ دینا شروع کیا ہے تاکہ یہودیوں کی قوت بڑھے اور یہودیوں کی طاقت بڑھے. اس لیے کچھ حبشیوں کو انہوں نے یہودی مذہب کا سرٹیفکیٹ دینا شروع کیا ہے. باقی یہ لوگ یہودی مذہب کو خاص آل یعقوب کے لیے مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ یہودی مذہب آفاقی ہے کہ ہر ایک کو لیے ہے، نہیں، نسلی مانتے ہیں. حالانکہ ان کے یہ دونوں نظریات اپنے خود ساختہ ہیں، خود زعم کے ہیں. تورات کے اندر اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ تورات کی کوئی عبارت ہو کہ بھئی جس میں لکھا ہو کہ یہودی مذہب کبھی منسوخ نہیں ہوگا اور یہودی مذہب آفاقی نہیں ہے. اس سلسلے میں تورات میں کوئی دلیل نہیں ہے. بس انہوں نے اپنے طور پر یہ چیزیں طے کر لی ہیں. اب دیکھو، جب یہودی مذہب کو وہ لوگ ابدی مانتے ہیں، دائمی مانتے ہیں، اور یہودی مذہب کے ابدی اور دائمی ہونے پر تورات میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ یہودیوں کے لیے بہت بڑی کمی کی بات ہے کہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ یہودی مذہب دائمی نہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. جبکہ مسلمانوں کا مذہب دائمی اور ابدی ہے، اس پر قرآن مجید میں دلیل موجود ہے.
اسلام کے ابدی اور دائمی ہونے کے اوپر قرآن مجید میں صریح دلیل موجود ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہ صریح دلیل موجود ہے. اب جب قرآن کے اندر اسلام کے ابدی ہونے کی دلیل آئی، اس لیے یہودیوں کے پیٹ میں درد ہوا کہ بھائی ان کا مذہب ابدی اور دائمی ہے، اس کے اوپر ان کی کتاب میں دلیل بھی ہے، اور ہم لوگ یہودی مذہب کو ابدی سمجھتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہماری کتاب میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اسی لیے ان کے دل میں پیٹ کا درد ہوا. اس لیے یہ یہودی جو ہے کعب احبار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، اور وہ تو ایمان لے آئے. کعب احبار تو کہنے لگے کہ اگر جو ہے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم والی یہودی مذہب کے لیے نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید بنا لیتے، یعنی یہ بڑا خوشی کا دن کہ آج مذہب کی تمامیت کا، تکمیل کا، ابدی ہونے کا اعلان کر دیا گیا. اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوئے. تو کہا ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید منا لیتے. لیکن تم مسلمان عجیب لوگ ہیں کہ تمہاری شریعت کے لیے اتنی اہم آیت نازل ہوئی ہے لیکن تم لوگ اس کو عید، تہوار، خوشی، یادگیری کچھ مناتے نہیں ہو. یہ کعب احبار کے کہنے کا حاصل تھا. یہاں رک کر ایک بات اور سمجھو. یہودی لوگ عید منانے کے بڑے ماہر ہیں، موقع ڈھونڈتے رہتے. کوئی بھی موقع ان کو ملے گا تو کہ عید، کوئی بھی موقع ملے گا تو کہ یادگار، کوئی بھی موقع ملے گا تہوار. اس میں بڑے ماہر لوگ ہیں. لوگ موقع سے عید تہوار مناتے ہی رہتے ہیں. تو یہ بھی ان کو ایک تقریب کا نظر آیا کہ واہ واہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارے مذہب کے مکمل اور تمام ہونے کا اعلان ہوتا، تو جس دن یہ اعلان ہو رہا ہے اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے. یہ ان یہودیوں کے خیال کے اندر آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایو آیا، کون سی آیت قرآن کی جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کعب کہ قرآن کی آیت اگر یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے، کون سی آیت؟ قال، کعب احبار نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین اور مذہب کے اعتبار سے پسند کر لیا. دیکھو اکملت اور اتممت میں بڑا باریک فرق ہے. صاحب تیسیر القرآن نے لکھا ہے، وہاں اس کو پڑھ لینا کیا فرق ہے دونوں کے درمیان میں اکملت اور اتممت کے اندر. اب اس آیت کا مفہوم تھوڑا سا سمجھ لیں. اکمال دین کا مطلب کیا؟ نمبر 1، مخالفین کے اوپر اظہار حجت مراد ہے. مخالفین اسلام کے اوپر اظہار حجت، کہ جتنے بھی اسلام کے مخالف ان کے اوپر اسلام کی حجت ظاہر اور غالب آ گئی. نمبر 2، اکمال فرائض دین مراد ہے کہ دین اسلام کے جتنے فرائض ہیں وہ تمام کے تمام پائے تکمیل کو پہنچ گئے. نمبر 3، آخرت کی تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے. نمبر 4، اس روز ایسی بشارت اور خوشخبری کا اعلان تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. اس روز ایسی بشارت اور خوشخبری کا اعلان تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے کہ کسی شریعت کا مکمل ہو جانا، تمام ہو جانا، ابدی اور آفاقی ہو جانا، یہ اس شریعت والوں کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے. دیکھو نہیں دورے کی تکمیل ہوتی ہے وہ کتنا خوشی کا دن ہوتا ہے.
کہ سب کو دعوت دے کے بلائیں گے، دستار بندی کرائیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، دعوت کھائیں گے، کھلائیں گے، کتنا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ تو شریعت کی تکمیل کا دن تھا، دین کی تمامیت کا اعلان تھا، ابدی اور آفاقی ہونے کا اعلان تھا۔ یہ کتنا عظیم الشان خوشی کا دن ہوگا۔ تو حضرت عمر نے جب سنا تو کیا فرمایا؟ قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا قد عرفنا ذلک اليوم، اے کعب ہم کو معلوم ہے، رہنے دے، مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو یہ چیز معلوم ہے، یہ حقیقت ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہم نے اس آیت کے نزول کے دن کو محمل اور بیکار نہیں سمجھا ہے، ہماری نظر میں بھی اس آیت کے نزول کا دن بڑا اہم اور قابل قدر ہے، ہم نے اس دن کو محمل اور بیکار نہیں سمجھا ہے، اور اس آیت کے نزول کا دن کوئی مخفی نہیں ہمارے اوپر کہ ہم نے ایسے ہی سرسری لیا ہو۔ ہماری نظر کے اندر اس آیت کے نزول کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے، ہم نے اس کو سرسری لیا نہیں ہے، بلکہ سن لو، ہم نے تو اس آیت کے نزول کی جگہ کو بھی محفوظ رکھا ہے کہ آیت کس جگہ پر نازل ہوئی، بلکہ جس ہیئت میں ہمارے نبی کے اوپر وہ آیت نازل ہوئی وہ ہیئت بھی ہم نے یاد رکھی ہے، لہذا ہمیں کوئی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نظر کے اندر اس آیت کے نزول کا دن، اس آیت کے نزول کی جگہ، اس آیت کے نزول کے وقت ہمارے نبی کی حیت اور کیفیت، یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں اور ہم نے اس کو بہت اچھی طریقے سے یاد رکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں یہ مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ارشاد فرمایا قد عرفنا ذلک اليوم، ہم اس دن کو جانتے ہیں، والمکان الذی نزلت فیہ، اور جس جگہ میں آیت اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جگہ بھی ہم نے یاد رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کے فرمان کا خلاصہ کیا، بعض شرح نے یہ خلاصہ بہت اچھا نکالا کہ آپ عید منانا اور عید متعین کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جس دن کو چاہے اپنی مرضی سے عید منا ڈالے، جس دن کو چاہے اپنی مرضی سے تہوار مقرر کر دے، وہ تو اللہ اور رسول کی تعین پر موقوف ہے۔ لہذا اس آیت کے نزول کے دن کو اللہ رسول کے ہے تو ہم عید منائیں گے، اللہ رسول نہ کہے تو ہم عید نہیں منائیں گے۔ باقی ہے کہ کس دن آیت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس جگہ اور ہمارے نبی کی کیا حیثیت تھی، سب ہمیں معلوم ہے اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھا ہوا ہے۔ باقی ہم نے عید کیوں نہیں منایا؟ اسی لیے کہ اللہ رسول کا اس دن عید منانے کا حکم نہیں، اس وجہ سے۔ اور دیکھنے جاوے تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی عید بھی ہے، حقیقت میں بہت بڑی عید ہے مسلمانوں کے واسطے۔ الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہاں امام طبرانی نے اپنی کتاب میں ایک لفظ زائد نقل کیا ہے، وَكِلَاهُمَا بِحَمْدِ اللَّهِ لَنَا عِيدٌ، وَكِلَاهُمَا بِحَمْدِ اللَّهِ لَنَا عِيدٌ، وہ دونوں چیز ہمارے لیے عید اور خوشی کی ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس دن کو عید نہیں منایا، وہ دونوں ہمارے لیے عید کا دن ہے، اسی لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن جمعہ تھا اور وہ ہماری ہفتے کی عید ہے، اور وہ دن یوم عرفہ تھا اور وہ ہمارے عید سے ملا ہوا دن ہے، اسی لیے وہ تو ہماری ڈبل عید کا دن ہے۔ اسی لیے یہ مت سمجھ کہ ہم نے اس دن کو عید نہیں منایا، ہم نے عید منا کے رکھا ہے اس دن کو۔ وَكِلَاهُمَا بِحَمْدِ اللَّهِ لَنَا عِيدٌ، حضرت عمر نے فرمایا وہ دونوں یعنی جمعہ اور عرفہ اللہ کے فضل سے ہمارے لیے عید ہے، ہم اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں موجود تھے، یوم جمعہ دن، اور وہ جمعہ کا دن تھا، وہ جمعہ کا کتنی خوشی جمع ہو گئی۔ دیکھیے ایک بات اور سمجھو، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں نقل کیا ہے کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس دن 5 عیدیں جمع ہو رہی تھی، اور وہ 5 عیدیں کبھی جمع نہیں ہوئی اور نہ ہوگی قیامت تک۔ اس آیت کے نزول کے دن 5 عیدیں جمع ہوئی تھی۔ کون کون سی 5 عیدیں؟ نمبر 1 جمعہ کا دن تھا جو ہفتے کی عید کہی جاتی ہے۔ نمبر 2 عرفہ کا دن تھا، اور عرفہ کے دن کو عید کیسے کہنا وہ ابھی انشاءاللہ بتلاتا ہوں۔ نمبر 3 یہودی مذہب والوں کا بھی وہ عید کا دن تھا، کیونکہ کیلنڈر چلتے رہتے ہیں اور ہر ایک کے کیلنڈر الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا نا کہ ہمارے تہوار اور ہندوؤں کے تہوار ایک ساتھ ہو گئے، تو اس دن عجیب بات تھی جس دن یہ آیت نازل ہو رہی تھی، یہودی مذہب کا بھی عید کا دن تھا۔ چوتھی بات، عیسائیوں کا بھی وہ عید کا دن تھا، اور نمبر 5 مجوسیوں کا بھی یہ عید کا دن تھا۔ دنیا کے اندر اس دن 5 عیدیں تھیں، اور ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، کبھی ہوگا نہیں۔ اتنا عظیم الشان وہ خوشی کا دن تھا، گویا کہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے اعتبار سے، ہر مذہب کے ماننے والوں کے اعتبار سے وہ بڑا عید کا دن تھا جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب عرفہ کو کیسے عید کہا گیا وہ توجہ بھی سمجھ لو۔ نمبر 1 یوم عرفہ کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ عید الاضحیٰ کا دن متصل ہے۔ آج عرفہ کل عید الاضحیٰ، اسی لیے جو ہے من وجہین عرفہ کو عید کہہ دیا گیا۔ سمجھ لیے بھائی؟ اسی لیے جن کا روزہ نہیں ہے وہ یوم عرفہ کو روزہ رکھ لینا بھائی۔ منگل کے دن یوم عرفہ ہے تو اگرچہ گھر پہنچ جائیں گے، والدہ کے ہاتھ کا کھانے کا دل چاہے گا، لیکن جو ہے یوم عرفہ کو ضرور روزہ رکھ لینا، تاکہ ایک دن پیٹ کو آرام مل جاوے تو دوسرے دن سے اس پر جو لوڈ آئے گا وہ آسانی سے اس کو اٹھا سکے۔ لوڈ اٹھانے کے لیے پہلے اس کو ایک دن آرام دے دینا، یہ حکمت بھی ہے یوم عرفہ کے روزے کی۔ نمبر 2 عرفات میں بندے رب کریم کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ 2 چادر باندھی ہوئی ہے، بال پر گرد و غبار مٹی ہے، اور بندے وقوف عرفہ میں مشغول ہے، رب کریم کے دربار کے اندر حاضری ہے، اور اللہ کے دربار کی حاضری سے بڑی اور کون سی عید ہو سکتی ہے؟ اسی لیے یوم عرفہ کو عید کا دن کہا گیا۔ نمبر 3 اس دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوتا۔ یوم عرفہ کو شیطان ذلیل کیوں ذلیل ہوتا ہے؟ کہ پورا مجمع 40 لاکھ کا پتہ نہیں کیسے کیسے کالے دھولے گناہ کیے انہوں نے، اور یہاں عرفات کے میدان میں آ کر اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور ان کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ تو شیطان کو اپنی زندگی کی کرائی محنت رائیگاں اور بیکار نظر آتی ہے تو وہ روتا ہے۔ شیطان کا رونا اور مومن کی عید، جس میں شیطان کے رونے ہوئے مومن کے لیے عید ہوئے۔ اسی لیے شیاطین جو ہے ابھی حج نہیں ہونے دے رہے ہیں دوسروں کے لیے، تاکہ جو ہے اس کو اتنا رونا نہ پڑے، اور اس میں رکاوٹیں اور روڑے کورونا کے نام کی اور ٹکنے اور فلانے نام کے، اللہ یہ شیطانیت جلدی ختم فرمائے۔ جی باب الزکوٰۃ من الاسلامی، زکوٰۃ نکالنا یہ بھی اسلامی اعمال میں سے ہے، اسلامی کاموں میں سے ہیں۔
وقولہ تعالی، استدلال میں آیت لائے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے۔ حنفاء حنیف کی جمع، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف مائل ہوتے ہوئے، اور وہ نماز کو قائم کرے اور وہ زکوٰۃ کو دیوے، اور یہی دین قیمہ ہے۔ اب ذرا آیت کو سمجھو۔ زکوٰۃ کا اس جگہ کے اوپر مشہور معنی مراد لینا بہتر ہے، یعنی مال میں سے جو 40واں حصہ اللہ کی رضا کے لیے نکالا جاتا ہے اور صاحب نصاب نکالتا ہے، وہ مراد لینا افضل ہے، وہی بہتر ہے۔ زکوٰۃ مکی زندگی کے اندر فرض ہو چکی تھی، البتہ تفصیلات ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب آیت میں کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، ذالک کا اس میں اشارہ تمام اعمال ہے، یاد رکھنا۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، ذالک کا اس میں اشارہ تمام کے تمام اعمال ہے، یعنی لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، یہ تمام کے تمام ذالک کا اس میں اشارہ ہے۔ تمام اعمال کے لیے کہا گیا دین القیمہ۔ اب دین القیمہ میں ایک نحوی نئی بات سمجھو، یہ ہے مرکب اضافی، ہے موصوف صفت، لیکن پھر بھی ہے یہ کیا؟ مرکب اضافی ہے نا، نئی بات ہے، موصوف صفت لیکن ہے یہ مرکب اضافی۔ کیا مطلب؟ دین الملت القیمہ، دین الملت القیمہ، یہ موصوف صفت، دین موصوف، قیمہ صفت، لیکن مرکب توصیفی کو کبھی کبھی الٹ کر مرکب اضافی بناتے ہیں، مرکب توصیفی کو الٹ کر کے کبھی مرکب اضافی بنایا جاتا ہے، اور ترجمہ موصوف صفت ہی کا کریں گے، ترجمہ کریں گے موصوف صفت والا، لیکن عبارت بنائی گئی مرکب اضافی اور ترجمہ کریں گے موصوف صفت والا۔ تو دیکھو موصوف صفت ہے، اس کو الٹ کر کے مرکب اضافی بنایا گیا، ترجمہ موصوف صفت والا کریں گے، لیکن مرکب اضافی اس لیے بنایا گیا تاکہ عبارت سہل اور آسان ہو جاوے۔ عبارت کو سہل اور آسان بنانے کے لیے کلام عرب کے اندر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اب استدلال کیسے کریں گے ترجمۃ الباب پر؟ آیت کریمہ نے یہ بتلایا کہ زکوٰۃ بھی دین کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، زکوٰۃ بھی دین کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی معتبر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک جزو ہے۔ دیکھو کہاں سے کہاں لے گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ زکوٰۃ دین میں سے ہے۔ وذالک دین القیمہ، ذالک کا مشار الیہ سب اعمال، زکوٰۃ بھی، نماز بھی، اور لیعبد اللہ بھی، تو زکوٰۃ ہو گیا دین میں، اور دین ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، لہذا زکوٰۃ بھی ہو گیا اسلام، لہذا زکوٰۃ کو اسلام کا ایک حصہ قرار دے دیا، لہذا ان کا ترجمہ ثابت ہو گیا باب الزکوٰۃ من الاسلام۔
کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، اہم ترین حصہ ہے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سند سمجھ لو بھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسماعیل نے بیان کیا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں اسماعیل۔ بھانجے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ماموں صاحب نے یہ حدیث بیان کی، مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اسماعیل جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ امام مالک کے بھانجے ہوتے ہیں، اور بھانجے صاحب حدیث نقل کر رہے ہیں ماموں جان سے، ان امی ہی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنے ام محترم ابو سہیل ابن مالک سے۔ امام مالک کسے نقل کر رہے ہیں؟ اپنے ام محترم ابو سہیل ابن مالک سے۔ ابو سہیل کا نام ہے نافع المدنی۔ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ان کے والد ہیں مالک ابن عامر۔ پوری فیملی سند ہے، دیکھ لیا، پوری فیملی سند، گھر گھر کی سند ہے، تمام روات فیملی کے ممبر ہے، گھر کے ممبر ہے۔ یہ اس سند کی خصوصیت ہے کہ سند کے جمیع روات ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک جو یہ حدیث پہنچی تو حدیث کے جمیع روات ایک فیملی کے، ایک گھرانے کے، ایک خاندان کے افراد ہے، اور یہ اس خاندان کی نیک نامی کی بات ہے کہ خاندان میں علم کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ ایسا چلے کہ ایک رشتہ دار دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، یہ خاندان کے لیے بڑی نیک نامی کی بات ہے کہ خاندان میں ایک مبارک علمی دینی سلسلہ جاری رہا۔ ان ابی ہی، وہ اپنے والد مالک ابن ابی عامر سے نقل کرتے ہیں، انہ سمع طلحہ بن عبید اللہ، کہ انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان القریشی کو بیان نقل کرتے ہوئے سنا۔ یہ جو ہے نا عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مبشرہ کے اندر سے ہیں، اور جنگ جمل میں سن 36 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ان سے 4 حدیثیں نقل فرمائی ہے۔ بس اتنا ہی رکھو، چلو سند تک حدیث باقی ہے۔